مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دینا اور خنزیر کو قتل کر دینا. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت میں تمہارے درمیان مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل کرنے والے حکمران بن کر نہیں اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے، لیکن اس وقت نبی ہونے کے باوجود نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، حکمران عادل بن کر آئیں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب کیا ہے؟ یہ 4 کونوں والی ایک لکڑی مربع، جس کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس جیسی لکڑی پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا تھا، سولی چڑھایا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. جبکہ اسلام نے، قرآن پاک نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی یہودیوں نے کوشش کی، لیکن وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اس صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کا ابطال کریں گے، اس عقیدے کا رد کریں گے اور اس بات کو واضح کریں گے کہ میرے متعلق وہ نظریہ درست نہیں جو میرے ماننے والوں نے اپنا رکھا ہے. میرے متعلق نظریہ وہ اچھا ہے جو مدینے کے تاجدار نے دیا ہے، جو اسلام نے نظریہ دیا ہے. صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائیوں میں خنزیر کو پالنا جائز ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، لیکن اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے. اسے پالا بھی نہیں جا سکتا، گھر میں رکھا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کا گوشت کھایا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو نجس العین ہے. نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بدن کا کوئی بھی حصہ پاک نہیں ہے. جو جانور حرام ہیں ان کی ہڈیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی ہڈیوں سے اگر کوئی اوزار وغیرہ بنا لیے جائیں، چھریوں کے دستے بنا لیے جائیں یا کچھ اور چیزوں میں استعمال کر لیے جائیں تو اجازت ہے. اسی طرح ان کی کھالیں اور ان کے چمڑے جو ہیں، اگر ان کو دباغت کے عمل سے گزار کر پاک کر لیا جائے تو ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے.
لیکن خنزیر اور کتا یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جن کے جسم کا کوئی بھی حصہ بما ہڈیاں بما چمڑا بما بال کوئی بھی پاک نہیں ہے، اگر دباغت کے عمل سے انہیں گزار بھی لیا جائے تو پاک نہیں ہوتے۔ اسلام ہمیں خنزیر کے بارے میں یہ کنسپٹ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ خنزیر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو عیسائی کرتے ہیں، بلکہ وہ رویہ اختیار کریں گے جو مسلمان کرتے ہیں۔ خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنا ہے اور اسلام کے اس نظریے اور کنسپٹ کو وہ ایکسیپٹ کریں گے اور اس خنزیر کے حرام ہونے کا فیصلہ ہی فرمائیں گے، جیسا کہ اس شریعت مطہرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ اٹھا دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے۔ ٹیکس ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے یہ تصور دیا اور یہ قانون بنایا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں علاقے فتح کرنے کے بعد ان پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کے جان مال کی حفاظت ان کے اسلام کی وجہ سے کی جائے گی، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی حکومت میں اقلیت بن کر رہتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دیں گے، اور اس ٹیکس کی وجہ سے ان کے جان مال کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پیش کریں گے، اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے ساتھ جنگ کریں گے اور ٹیکس لے کر اپنے اسلامی حکومت کے ماتحت رکھنے کا جو ایک پہلو ہے اسے ختم کر دیں گے، یہ گنجائش ختم کر دیں گے۔ ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے حکم کو بدلیں گے، کیونکہ اسلام اور شریعت محمدیہ یہ ایسا دین ہے جو منسوخ ہو ہی نہیں سکتا، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی اسی دین کا ہی راج ہوگا اور اسی اسلام کا ہی کو ہی بقا ملے گی۔ بلکہ جزیہ ختم کرنے، خنزیر کو قتل کرنے، صلیب کو توڑنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اپنی شریعت میں جزیے کو اس وقت تک بحال رکھا ہے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف نہیں لاتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت جزیے کی مدت اور مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین محمدی کے مطابق ہی فیصلے کریں گے اور اسی شریعت کو ہی نافذ کریں گے، اسی شریعت کے مطابق ہی چلیں گے، اس میں تبدیلی بھی نہیں لائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور قانون بھی متعارف نہیں کروائیں گے۔ وَيَفِيدُ الْمَالِ، اس وقت قیامت کے اس قریبی دور میں مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہے گا، عام ہو جائے گا۔ حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی بندہ کسی کا دیا ہوا مال قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایک تو خیرات کا ظہور ہوگا، مال میں برکت ہوگی، دنیا میں بہت زیادہ مال ہو جائے گا۔ ایک دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قیامت قریب ترین آ چکی، لوگوں کی خواہشات ختم ہو چکی ہوں گی، جیسے اب ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لو، بنگلے بنا لو، یہ بنا لو، کارخانے لگا لو، کاروبار وسیع سے وسیع کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت میں چند سال ہی باقی ہیں، اب کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت رہ ہی نہیں گیا، تو نہ تو انہیں پھر کاروبار لگانے کی لمبے بڑھانے کی خواہش ہوگی، نہ کوٹھیاں اور جائیدادیں بنانے کی خواہش ہوگی۔ اس وقت خواہشات جو ہیں وہ بالکل محدود ہو چکی ہوں گی، اس وجہ سے بھی مال زیادہ ہوگا۔ آج ہمارے ہاں غربت کا رونا اس لیے بھی ہے اور مال اس لیے بھی تھوڑا محسوس ہوتا ہے، جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، ہم نے اپنی خواہشات کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں تو اللہ نے تھوڑا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ آگے حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے، حل تکسر الدنان التی فیہا الخمر وتخرق الزقاق فإن کسر صنما او صلیبا او تنبورا
او ما لا ينتفع بخشبه وأتی شریح فی تنبور کسر فلم یقض فیہ بشیء، مت ہیں کہ جن مٹکوں میں شراب ہوتی ہے انہیں توڑ دیا جائے، جن مشکیزوں میں شراب رکھی جاتی، مشکیں ہوتی تھیں چمڑے کی بنی ہوئی، انہیں پھاڑ دیا جائے، یا اگر کوئی کسی بت کو توڑ دے یا صلیب کو توڑ دے یا گانے باجے کے جو آلات ہیں انہیں توڑ دے، یا ایسے ایسے اوزار کو توڑ دے جن کی لکڑی جو ہے وہ استعمال میں نہیں لائی جاتی، تو پھر اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں حدیثیں ذکر کریں گے۔ پھر ایک ساتھ اثر بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک قاضی شریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، اس لیے ان کا شمار صحابیوں میں نہیں ہوتا، تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کا قاضی بنایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں ان کو کوفے کا قاضی بنائے رکھا۔ تو قاضی شریح کے پاس کوفہ میں ایک مسئلہ آیا تھا، جھگڑا آیا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی جو موسیقی کے آلات ہے تنبور توڑ دیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی توڑنے والے پر کوئی تاوان لاگو نہیں کیا، اس لیے کہ گانے باجے کے جو آلات ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح شراب کو حرام کیا گیا ہے، شراب کے مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جن مشکیزوں میں شراب رکھی جائے انہیں پھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اس کے باوجود لوگ جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو توڑ دینا چاہیے، اور توڑنے والے پر کوئی حرج اور کوئی جرمانہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ جو ارتکاب کر رہا ہے وہ خلاف شریعت کر رہا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ نیرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، توقد یوم خیبر، خیبر کے دن وہ جلائی گئی تھی، جب غزوہ خیبر کا موقع تھا اور خیبر کی قلعہ خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت باہر شہر کے باہر محاصرہ کرنے والوں میں صحراؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ علامہ توقد ھذہ النیران، یہ آگ کس لیے جلائی گئی ہے؟ قالوا علی الحمر الاناسیۃ، یا رسول اللہ یہ جنگلی گدھے ہیں اور ان کو شکار کرنے کے لیے اور ان کا گوشت پکانے کے لیے یہ آگ جلائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسروھا واحریقوھا، ہنڈیوں کو توڑ دو اور گوشت کو گرا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الا نحریقھا ونغسلھا، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ گوشت گرا دیتے ہیں اور ہنڈیاں توڑنے کی بجائے انہیں دھو لیتے ہیں اچھی طرح؟ تو فرمایا اغسلوا، چلو تم ہنڈیوں کو دھو لو، یعنی اس سے گدھے کے گوشت سے نفرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے گدھے کے گوشت کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ گدھے کے گوشت کے حوالے سے بعض دلائل حلت کو ثابت کرتے ہیں، بعض حرمت کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا گوشت مشکوک ہے، اسی طرح اس کا پسینہ بھی مشکوک ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے، تو جو چیز مشکوک ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم ہنڈیاں توڑنے کی بجائے انہیں دھو نہ لیں، یہ نافرمانی نہیں ہے، اجازت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کی گئی کہ حکم تھا توڑ دو، انہوں نے توڑی نہیں، اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے دھو لی۔ اگر اجازت نہ ملتی دھونے کی، توڑنے کا ہی حکم ہوتا تو انہوں نے توڑ دینی تھی۔ صحابہ کرام نے تو اپنے جب مسجد نبوی میں نکلنے والے دروازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازے بند کرو اور پرلی طرف سے دروازے نکالو، تو ظاہر ہے کہ جدھر دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کے بالمقابل تو مکانات ہوتے ہیں نا، کمرے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو نبی پاک نے جب حکم فرمایا تو رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنے گھروں کے نقشے چینج کر لیے۔ گھروں کے نقشے چینج کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ جہاں کمرہ بنا ہوا ہے وہاں دروازہ لگا دیا جائے، جہاں دروازہ لگا ہوا ہے وہاں پر کمرہ بنا دیا جائے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب زبان رسالت سے نکلا تو صحابہ کرام نے کر دیا۔
ٹھیک ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور بڑی خوشی سے کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی تو انہوں نے اسی کے مطابق عمل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا وحول الکعبۃ 360 نوصبا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کعبہ کے اندر 360 بت تھے تو وہ اصلاح فرما لیں کہ 360 بت کعبہ کے اندر نہیں تھے، کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے مختلف مقامات پر۔ تو فجعل یطعنها بعود فی یدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں پر ٹھونکے لگاتے تھے، انہیں گراتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرماتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑیاں مارنے سے مطلوب کیا تھا کہ ان بتوں کی تذلیل کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ قابل احترام نہیں ہیں بلکہ یہ توڑنے کے لائق ہیں، یہ قطعی طور پر ایک رتی برابر بھی احترام اور تعظیم کے لائق نہیں ہے کہ ان کی عزت کی جائے یا ان کا احترام کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ انہا کانت اتخذت علی صحوۃ لہا سترا فیہ تماثیل، میں نے دروازے پر، گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا دیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور اس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ فہتکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا، جس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تصویر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے، اور ہم ان کو سجا کر اگر اپنے گھروں میں لگائیں تو پھر ہمارا جو یہ کردار ہے وہ کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لگے ہوئے پردے پر بنی ہوئی تصویروں کی وجہ سے پردہ ہی پھاڑ دیا، اور وہ نیا تھا، پہلی مرتبہ لگا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر دیکھا، پھاڑ دیا۔ جب اس کو پھاڑ دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فاتخذت منہ نمرقتین، میں نے اس کے 2 بچھونے بنا لیے، کیونکہ جب پردہ پھٹ گیا تو اس پر جو تصویریں تھیں وہ کٹ گئیں، وہ تصویریں جب کٹ گئیں اب وہ نیچے بچھونے بنا لیے۔ فکانتا فی البیت یجلس علیہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر میں ہی رہے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے رہے۔ جب کوئی تصویر دیوار کے ساتھ یا دیوار کی طرح لگی ہوئی ہے تو وہ ایک محترم سی ہوتی ہے، اس کو ایک من وجہ ایک عزت سی مل رہی ہوتی ہے کہ یہ ڈیکوریشن کے طور پر ہی ہو تو بھی اسے ایک احترام مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب نیچے بچھی ہوئی ہو اور پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہو تو پھر اس میں کوئی احترام نہیں ہے بلکہ اس میں تذلیل ہوتی ہے۔ تو جب اس کے بچھونے بنا دیے گئے تو ان بچھونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی، ان کو استعمال بھی کیا، لیکن جب وہ پردے پر لگے ہوئے تھے تو پھر انہیں پھاڑ دیا۔ ایک تو پھٹنے کے بعد وہ تصویریں نہ رہیں، کٹ گئیں، اور دوسرا یہ کہ اب ان کو کوئی احترام نہیں مل رہا تھا بلکہ وہ نیچے بچھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال فرمایا، لیکن اپنے گھر میں تصویر لگانا یہ پسند نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے یہ پتہ چلا کہ بتوں کو توڑنا اور اس طرح کے شرعی طور پر جو ناجائز چیزیں ہوں ان کو توڑ دینے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی جرمانہ پڑے گا اور نہ ہی اس کا قصاص دینا پڑے گا، نہ اس کی قیمت اور تاوان دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم